بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 138 نمبر سبق ہے۔ حروف عاملہ وہ حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اور وہ حروف ہے پانچواں قسم ہے حروف ندا۔ ندا کہتے ہیں پکارنے کو، اور بلانے کو۔ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ندا، اور جن حروف کے ذریعے سے ہم بلاتے ہیں، مثلا یہ حروف ہے، یہ تو ان حروف کو کہتے ہیں حروف ندا۔ پکارنا اور بلانا ندا، جن حروف کے ذریعے سے ہم اس کو پکارتے ہیں اس کو کہتے ہیں حروف ندا۔ یہاں پر 3 الفاظ ہیں، وہ یاد رکھیے۔ 3 الفاظ وہ یہ ہے کہ ایک ہے ندا، ایک ہے حرف ندا، ایک ہے منادی، اور ایک ہے منادی۔ ندا پکارنا اور بلانا، حروف ندا یعنی حرف ندا، جس طرح یہ حرف ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کو آپ پکاریں۔ منادی جس کو جو پکارنے والا ہوتا ہے، پکارنے والا، اور منادا جس کو پکارا جاتا ہے۔ ندا پکارنا اور حرف ندا۔ اب یہاں پر منادا جو ہے، منادا جس کو بلایا جاتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، وہ یا تو مفرد معرفہ ہوتا ہے، مفرد معرفہ، یا ہوتا ہے معرفہ ہے یا مضاف ہے، مضاف یا شبہ مضاف ہے، اور یا نکرہ غیر معین ہے۔ مفرد معرفہ سے مراد یہ ہے کہ مفرد اور معرفہ ہو، مثلا یا زیدو، آپ زید کو بلا رہے ہو تو زید، یا زیدو، یا رجلو۔ تو یہ ایک معین آدمی ہے، یہ زید ہے، تو آپ اس کو بلا رہے تو اس پر اس کو ہم ضمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر مضاف ہو، جس طرح ہے کہ منادہ مضاف کو نصب دیتے ہیں۔ منادہ مضاف سے مراد یہ ہے کہ مثلا یا عبداللہ، اس پر دال پر زبر پڑھنا ہے، عبداللہ، اور لفظ جلالہ کو مجرور پڑھنا ہے مضاف الیہ کی وجہ سے۔ شبہ مضاف اس کو کہتے ہیں کہ مضاف کی طرح اپنے معمول، مضاف کی طرح اپنے معمول کے بغیر نہ مکمل ہو تو اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف۔ مثلا یا طالعا جبلا، یا طالعا جبلا، تو طالع جو ہے چڑھنا ہے، کس چیز پر چڑھ رہا ہے؟ پہاڑ پر چڑھنے والا۔ اے پہاڑ پر چڑھنے والے، اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ الصعود علی الجبال، الصعود علی الجبال صعب۔ یا فی الصعود علی الجبال صعوبۃ، جس طرح آپ کہے یا جو یا طالعا جبلا، یا راکبا فرسا، یا راکبا فرسا، یہ بھی اس کی مثال ہے، یا راکبا فرسا۔ نکرہ غیر معین اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک غیر معین آدمی کو آواز دے رہے ہیں۔ مثلا نکرہ غیر معین کی مثال، نکرہ غیر معین کی مثال ہم یہ لے لیں۔ مثلا آپ کہیں کہ یا غلاما، یا غلاما الجود مفتاح السعادہ، الجود مفتاح السعادہ۔ آپ نے ایک فرد معین نہیں کیا، بلکہ ویسے آپ خطاب تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یا غلاما الجہد مفتاح السعادہ،
کہ جہد کیا ہے؟ مفتاح السعادہ ہے، مفتاح السعادہ. یا ایک اندھا آدمی ہے اور وہ کسی کو آواز دے رہے ہیں کہ کوئی ہے کہ مجھے ہاتھ سے پکڑ لے، تو وہ کہتے کہ یا رجلن، یا رجلن خذ بیدی. تو یہ ہے معین غیر، تو یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حروف ندا جو منادہ مضاف کو نصب دیتے ہیں، مضاف ہو، شبہ مضاف یا نکرہ غیر معین ہو، اس کو نصب دیتے ہیں، اور یہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، مبنی بر فتحہ. جیسے یا عبد، یا آیا، تو حروف ندا یہ 5 ہیں. جیسے یا عبداللہ، یہ دونوں جو ہے یہ آئی اور حمزہ مفتوحہ یہ دونوں قریب کے لیے ہیں، آیا اور حیا دونوں بعید کے لیے، اور یا جو ہے یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے مستعمل ہے. اب یہاں پر ہم نے کچھ چیزیں جاننی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے حرف ندا، حرف ندا، ایک ہے منادہ، منادہ، اور ایک ہے جوابی ندا، جوابی ندا. نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3. حرف ندا تو ہم نے جان لیا کہ یا آیا حیا یہ حرف ندا ہے، مثلا یا ہے، یہ حرف ندا ہے. منادہ اس کو کہتے ہیں جس کو آپ بلاتے ہیں، مثلا یا زیدو، یا زیدو، یا زیدو. جواب ندا اس کو کہتے ہیں کہ جس بات کے لیے آپ اس کو پکارتے ہیں، جس بات کے لیے اس کو آپ بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جواب ندا. یا زیدو اذهب الى المدرسة، اذهب الى المدرسة، اذهب الى المدرسة. تو ابھی اس کو ہم کہیں گے جوابی ندا. جب ترکیب ہم کریں گے تو یہ 3 چیزیں ہم نے یاد رکھیں، ندا، حرف ندا، منادہ اور جوابی ندا. مثلا ہم کہتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. تو اہل کتاب یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، حرف ندا، اور یہ منادہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ دونوں مل کر یہ منادہ ہے، اور یہ حرف ندا ہے. ابھی یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو ندا دی گئی کس چیز کے لیے دی گئی؟ کہ قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم رسولنا. تو ابھی قد جاءکم رسولنا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہے جواب ندا، جواب ندا. یہ حرف ندا، منادہ، اور اس کی ترکیب جب ہم کریں گے یہ یا اہل کتاب کی، تو یا کو ہم بنائیں گے یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل، ادعو فعل. ادعو فعل جو ہے یہ واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ میں آپ کو بلاتا ہوں، اے اہل الکتاب میں آپ کو بلاتا ہوں. تو ادعو اس کا ترکیب ہم کریں گے، اہل الکتاب مضاف الیہ مفعول بھی بنائیں گے ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل، اس میں جو انا ضمیر فاعل ہے جسے انا سے ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ انا ضمیر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندا. اور یہ آگے جملہ ہے اس کو ہم بنائیں گے جواب ندا. یہ تو ہو گئے اس کے ترکیب میں جو باتیں ہیں. ابھی ایک بات اور ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ حرف ندا ہے اور یہ منادہ ہے، یہ حرف ندا ہے
اور یہ الکاتب یہ منادہ ہے. کبھی کبھی منادہ معرب باللام ہوتا ہے. معرب باللام یعنی اس پر الف لام ہوتا ہے, تو اس کے درمیان میں ہم یہ ایھا لاتے ہیں اگر مذکر ہو. اگر مذکر ہو تو یہ لاتے ہیں. اگر مؤنث ہو تو یا ایتھا العیر, یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس. نفس مؤنث ہے تو ایتھا بیچ میں آ گیا. یہ مذکر ہے تو ایھا. ایھا بیچ میں لائیں گے اگر معرب باللام ہو. منادہ کیا ہو؟ منادہ معرب باللام ہو تو بیچ میں ہم ایھا اور ایھا لائیں گے. یا ایھا الناس, یا ایھا الناس اتقوا, یا ایھا المؤمنون قل یا ایھا المؤمنون, قل یا ایھا المؤمنون. تو ایھا بیچ میں ہم لائیں گے اگر یہ معرب باللام ہو. یا پر لام نہیں ہے, یا پر بھی لام نہیں ہے, لیکن جہاں لام ہو تو اس میں کیا کریں گے؟ ایھا کا لفظ لائیں گے. ابھی جب ہم ایھا کا لفظ ہم نے لایا تو اس کا ترکیب کیا کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے. یہ اگر یہ جامد ہو, یہ جامد ہے اور یہ مشتق ہے, مشتق, یہ جامد ہے منادہ اور یہ منادہ مشتق ہے, تو اس کی ترکیب تو وہ ادعو والا کریں گے. قائم مقام ادعو, ٹھیک ہے, قائم مقام, یہ قائم مقام ادعو ہے, قائم مقام ادعو. ایھا کو اگر یہ جامد ہو تو ایھا کو مبین بنائیں گے, مبین. اور اگر یہ مشتق ہو تو اس کو موصوف بنائیں گے, موصوف. اور جو جامد ہے اس کو ہم عطف بیان بنائیں گے, اور جو مشتق ہے اس کو ہم صفت بنائیں گے. اور پھر ترکیب اس طرح کریں گے کہ ایھا مبین اور عطف بیان دونوں مل کر یہ مفعول بھی ہے, مفعول بھی ہے ادعو فعل کے لیے, مفعول بھی ہے ادعو فعل کے لیے. اور اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ موصوف اور صفت مل کر مفعول بھی ہے ادعو فعل کے. ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندا. اور اس کے لیے جواب ندا جو ہے وہ جو بھی ہو, یا ایھا الناس اتقوا, تو اتقوا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر وہ کیا ہے؟ وہ جملہ فعلیہ انشائیہ, یہ جواب ندا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اس سبق میں ہم یہ پڑھ لیا کہ ندا کہتے ہیں پکارنے اور بلانے کو. حرف ندا ان حروف کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی کو پکارتے ہیں. منادہ اور منادی, منادی اس کو کہتے ہیں پکارنے والے کو, اور منادہ کہتے ہیں جس کو پکارا جاتا ہے. پھر یہ منادہ جو ہے یا تو مفرد معرفہ ہے, وہ مبنی بالرفع ہے, ان مرفوع ہے. اور اگر منادہ مضاف ہوتی ہے یا مضاف ہے یا شبہ مضاف ہے, نکرہ غیر معین ہے, یہ تینوں حالتوں میں اس کو ہم منصوب پڑھیں گے, اس کو ہم منصوب پڑھیں گے. اس کی مثالیں ہم نے ذکر کی. پھر ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ حروف ندا کتنے ہیں؟ 5 ہیں. حروف ندا 5 ہیں. پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ حروف ندا میں سے اے اور حمزہ مفتوحہ یہ دونوں قریب کے لیے ہے, آیا اور حیا دونوں بعید کے لیے, اور یا جو ہے یہ عام ہے, قریب اور بعید دونوں کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ جانا کہ جب ترکیب کرتے ہیں, ترکیب میں 3 چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے, حرف ندا, منادہ اور جواب ندا. یہ یا جو ہے یہ قائم مقام ادعو ہے. ادعو فعل جو واحد ضمیر, جو واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہے, جو مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے, یہ اس کا قائم مقام ہے ادعو. اور زید یہ منادہ ہے. تو ندا ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ ندا ہے. اور اس کے لیے جس چیز کے لیے ہم نے اس بندے کو بلایا تھا, جس چیز کے لیے, جس بات کے لیے ہم نے اس کو بلایا تھا, اور جس کے لیے آواز لگائی گئی تھی, اس کو ہم کہتے ہیں جواب ندا. اس کی ہم نے ترکیب کر دی, یہ ہے اس کی ترکیب. اور پھر یا پر یہ بات ہم نے کر دی کہ اگر منادہ کیا ہو معرب باللام ہو
تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا لفظ لانا ہے. اگر مذکر ہو، اگر مؤنث ہو تو ایتھا کا لفظ لائیں گے، ایتھا کا لفظ لائیں گے. پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ منادہ یہ اگر جامد ہو تو پھر اس کو مبین اور یہ عاطف بیان بنے گا. اگر یہ مشتق ہو تو پھر اس کو موصوف اور اس کو صفت بنائیں گے، اور موصوف صفت مل کر یہ ادعو فعل کے لیے مفعول بھی ہی، اور پھر وہ ندا اور اس کے لیے آگے جو ہے وہ جواب ندا بنائیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.